اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بات کا بیان کہ مشرک ہمیشہ اللہ سے بدگمانی کرتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے اور اپنے بنائے ہوئے باطل بتوں کی پرستش کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے برخلاف یہ بات ذکر فرمائی کہ لوگوں اللہ کی بندگی کرو تو خالص کرو۔ اب جو آیت کا چوتھا ٹکڑا ہمارے سامنے ہے اس میں اللہ رب العالمین ایک اور بہت بڑی دلیل اور حقیقت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ آیت کے ٹکڑے کا جو ترجمہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی ان باتوں میں فیصلہ کرے گا جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ وہ کون سی باتیں ہیں جس میں اختلاف ہے؟ دیکھیے، ہر بندے کا دوسرے سے اختلاف ہے، اگر کہیں پر اختلاف نہ ہو تو حسن باقی نہیں رہتا۔ مثلا اللہ رب العالمین نے آگ کا جو وجود بنایا ہے اس سے اختلاف کرنے والا پانی موجود ہے، اللہ نے آسمان بنایا ہے تو اس سے اختلاف رکھنے والی زمین موجود ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ہم میں سے ہر بندہ کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی بات پر اختلاف رکھتا ہے۔ لیکن اختلافی معاملات میں نہ تو ہم دین کو چھوڑ سکتے ہیں نہ ہم کسی کے ادب کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ 2 جمع 2 بھی 4 ہے اور 1 جمع 3 بھی 4 ہے، 1 جمع 1 جمع 1 جمع 1 کرو تب بھی 4 ہے۔ ہمارا دین تو ہمیں کچھ اس طرح سے بات سکھاتا ہے کہ آپ اگلے کی رائے کا ادب اور احترام کیجئے، لیکن جو بات صحیح دین نے آپ کو جس رنگ میں سکھائی ہے آپ اس سے پیچھے نہ ہٹیے۔ جو ہمیں اختلافات نظر آتے ہیں، جو لوگوں کے درمیان اختلافات ہیں، میں اکثر آپ کے سامنے یہ بات رکھا کرتا ہوں کہ بنیادی باتوں میں اختلاف نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے طریقے میں اختلاف موجود ہے، بہت سارا اختلاف، اہل علم بے شمار مسائل میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن آج تک آپ نے سنا ہو کہ کسی کا اختلاف اس ٹاپک پر ہوا کہ ایک کہتا ہے کہ نہیں جی نمازیں 4 ہوتی ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں 5 ہوتی ہیں۔ یہ اختلاف تو کبھی بھی ہمارے سامنے نہیں آیا۔ کبھی یہ اختلاف سنا ہو کہ جی پارے قرآن کے 28 ہیں 30 نہیں ہیں۔ ہم قرآن کو ایک ہی مان رہے ہیں، ہم دین کو ایک ہی لے رہے ہیں، آگے اس کے سمجھنے میں، اس کے مفہوم میں جو چھوٹا موٹا اختلاف ہو جاتا ہے، ہر بندے پر لازم ہے، ہر مسلم پر لازم ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرے، اے اللہ جس معاملے پر اختلاف ہو رہا ہے مجھے حق بات کی رہنمائی دے دے، اور یقین مانی اللہ دے بھی دیتا ہے، اللہ عطا کر بھی دیتا ہے۔ ہم سورۃ العنکبوت کی آخری آیت میں یہ بات پڑھ آئے ہیں کہ جو ہمارے رستوں پر کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے ہدایت کو کھول دیتے ہیں۔ تو اگر بندہ اس رستے کے اوپر چلتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے تو ہدایت اس کے لیے واضح ہو بھی جاتی ہے۔ اب یہاں پر جس اختلاف کی بات ہو رہی ہے یہ تو ہم نے ضمناً بات کر لی، یہاں جس اختلاف کی بات ہو رہی ہے وہ ایک کافر اور ایک مسلم کے اختلاف کی بات ہے، وہ مسلمانوں کے مابین اختلاف کی بات نہیں ہے۔ اس بات کو ذرا غور سے سمجھیے گا، ہمارا آپس کا اختلاف وہ ایک حسن ہے، وہ ہوتا ہی ہے، لیکن ہمارا اور کافر کا اختلاف وہ ہمارا عقیدہ ہے، اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اور اگر اس عقیدے کو سمجھنا ہو تو سورۃ الکافرون پڑھیے، لا اعبد ما تعبدون، نہ میں نے پہلے کبھی ان کی بندگی کی جن کی تم بندگی کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی بندگی کر رہے ہو جس کو میں پوج رہا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، میری پوری قوم بھی ساتھ چھوڑ جائے، کوئی مسلمان نہ بھی ہو، میں ایک اکیلا تنہا بھی اللہ کی ہی بندگی کروں گا، تمہارے معبودوں کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس اختلاف کو قائم رکھنا ہی اصل ہمارا دین ہے۔ اور پھر یہاں اللہ رب العالمین جو بات فرما رہے ہیں کہ اللہ فیصلہ کر دے گا ان لوگوں کے درمیان جو اختلاف کر رہے ہیں،
اس میں مسلمان کو شک نہیں پڑنا چاہیے، جیسے بعض لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں ہم سچے ہیں بھی ہیں یا نہیں ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں فیصلہ کر دوں گا۔ ایک جگہ پر اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اللہ چاہتا تو اللہ سبھی کو ہدایت پر جمع کر دیتا، تو پھر اللہ رب العالمین سب کو ہدایت دے کیوں نہیں دیتا؟ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال لوگوں کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت پر ہی جمع کیا ہوا ہے، اب اختیار دے دیا ہم جو مرضی کریں، ہم ہدایت کو لے لیں یا نہ لیں۔ میرا بھائی گھر میں بندہ خوشی میں آ کر لاکھوں خرچ کر دیتا ہے، لاکھوں خرچ کر دیتا ہے، خوشی میں نہ ہو تو نہیں کرتا، غصے میں ہو تو کھانا چھوڑ دیتا ہے، اختیار ہے نا اس کا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ نمک مرچ کم ہونے پر بھی خاموش رہتا ہے، اور کبھی اچھا بھلا کھانا بنا ہو تو تب اس کو بھی ٹھکرا دیتا ہے، یعنی اپنی مرضی کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہدایت تو سبھی کو دی ہوئی ہے، اب اس کے بعد اگر کوئی بندہ پیچھے ہٹتا ہے تو پھر اس کی اپنی مرضی ہے۔ یہاں پر جو اشارہ اللہ رب العالمین بنیادی طور پر دے رہے ہیں وہ اصل یہ ہے کہ دیکھو اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا جس چیز کے بارے میں یہ خود آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے اور ان کے اختلاف سے بھی اگلی بات ہے کہ کافروں کا آپس میں اختلاف، یعنی 3 اختلافات ہیں، ایک پہلا جو ہمارا آپس میں ہے، دوسرا جو ہمارا اور کافروں کا ہے، اور تیسرا کافروں کا آپس میں جو اختلاف ہے۔ اس بات پر تو ہم متفق ہیں، کافر مسلمانوں کے برابر نہیں ہیں۔ ہم سورہ سواد میں یہ بات پڑھ کر آئے ہیں کہ کیا تم لوگ سمجھتے ہو کہ اللہ گنہگاروں کو اور نیک لوگوں کو اکٹھا کر دے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ لیکن کافروں کا اندرونی اختلاف دیکھیے، ان کو یہ نہیں پتا کہ کون سا ہمارا معبود ہے جو اولاد دیتا ہے، کون سا معبود ہے جو بارش برساتا ہے، کون سا معبود ہے جو نفع نقصان کا مالک ہے۔ اسی لیے تو انہوں نے خدا بانٹے ہوئے ہیں، اسی لیے تو اتنے سارے معبود بنائے ہیں۔ اب کوئی کسی کے در پہ جا رہا ہے، کوئی کسی کے در پہ جا رہا ہے، کوئی کسی کے در پہ جا رہا ہے۔ ایون کہ لوگوں میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں یار تمہاری منت ادھر پوری نہیں نہ ہو رہی، تمہاری خواہش اس دربار پہ نہیں پوری ہو رہی تو اس دربار پہ چلے جاؤ، وہاں جا کر ایسے کر کے آؤ۔ کوئی سندھ جاتا ہے، کوئی لاہور جاتا ہے، کوئی کسی دربار پہ جاتا ہے، گویا کہ معبود بانٹے ہوئے ہیں، زیادہ بنائے ہوئے ہیں۔ اور بندہ اپنے دل سے فتویٰ طلب کر لے نا، وَاسْتَفْتِ قَلْبَكَ، بندہ اپنے دل سے فتویٰ مانگ لے تو اس سے بڑھ کر مفتی کوئی نہیں، بندہ اسی سے پوچھ لے۔ بندے کا اندر ضرور بول کر کہتا ہے کہ یار میں کر کے آ رہا ہوں، کیا مجھے یقین بھی ہے اس پر کہ یہ کر دے گا۔ علی حجویری رحمہ اللہ، انہوں نے 2 شادیاں کی تھیں کہ اولاد ہو جائے، لیکن اولاد نہیں ہوئی تھی ان کے گھر، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، ہوتی تو ان کی نسل ہمارے سامنے ہوتی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ لیکن لوگ آج وہاں پر دھاگے باندھتے ہیں، تالے لگاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، کس لیے کہ اولاد ہو جائے۔ ارے بھائی جس کی اپنی زندگی میں خود اولاد نہیں تھی، کیا وہ مرنے کے بعد اولاد دینے والا بن گیا؟ کچھ تو بندے کو خیال کرنا چاہیے، کچھ تو بندے کو سمجھنا چاہیے۔ پھر اگر یہ الزام آ جائے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں تو ہم کون سا اس کا انکار کرتے ہیں؟ ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ہمیں اس بات سے اختلاف نہیں۔ اختلاف اس بات سے ہے کہ کیا اللہ کے ان کے آنے سے پہلے، ان کی پیدائش سے پہلے کون بیٹے دیا کرتا تھا؟ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بڑی جو ہے افراط اور تفرید کا لوگ شکار ہیں، غلوف کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کس سے مانگا کرتے تھے؟ تو میرا بھائی بات یہ ہے کہ یہ خود اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو خود نہیں پتا کہ ہم نے کس کے در پہ جانا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مشرک کی مت ماری ہوئی ہے۔ کوئی کہتا ہے فلاں پیر بڑی کرنے والا ہے، جیسے یہ لاری اڈے کی بیک سائڈ پہ نور شاہ ولی کا دربار ہے، کوئی اس کے در پہ آتا ہے، کوئی کسی در پہ جاتا ہے، کوئی کسی در پہ جاتا ہے۔ تو میرا بھائی یہ سارے آپس میں بھی اختلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو بھی پتا ہوگا، بلکہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ کئی درباروں کی انتظامیہ جو ہے ان کی دوسرے دربار والوں سے بڑی لگتی ہے، جیسے اکثر مساجد کی انتظامیہ کی دوسری مسجد والوں کے ساتھ بڑی لگتی، تو یہ ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کل اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا جس چیز کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور اللہ معاف فرمائے ایسے لوگ اپنے اختلافات میں اتنے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو رب کی فکر ہی نہیں ہوتی، رب کے در پہ آنے کی توفیق ہی نہیں ملتی ان کو۔ یہ صرف اسی ریس میں آگے لگے رہتے ہیں کہ ہمارا بت، ہمارا دربار، ہمارا آستانہ یہ اونچے سے اونچا جائے،
یہاں کی انکم زیادہ سے زیادہ ہو. اور یہ باتیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جتنے نذرانے آتے ہیں ان سب کا جو ہے کوٹا مقرر کیا گیا ہوتا ہے، فلاں کو اتنے فیصد جانا ہے، فلاں کو اتنے پرسنٹ دینا ہے. یہ سارے آپس میں تقسیم کر رہے، صرف دکانداری، صرف دکانداری. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مندروں کے اندر بھی یہی حالات ہیں، گرجوں کے اندر بھی یہی حالات ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو دین کو بیچ رہے ہیں، دین کو بیچ رہے ہیں، دین کا ہی کھا رہے ہیں اور دین کو ہی تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صرف مسلمان ہی نہیں ہیں، ساری دنیا کے جتنے مذہبی وڈیرے بنے ہوئے ہیں وہ سارے اسی طرح سے کر رہے ہوتے ہیں. حقیقی بات کی طرف نہیں آنے دیا جاتا. پھر اللہ فرماتے ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب. اللہ کبھی بھی اس بندے کو ہدایت نہیں دیتا جو بہت زیادہ جھوٹا ہو. اے اللہ یہ جھوٹے کیسے ہیں؟ جھوٹے اس اعتبار سے ہیں کہ ان کو خود نہیں پتا کہ کس کے مانگنا اور کس سے نہیں مانگنا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر برا بھلا کہتے ہیں، آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو جھوٹا کہتے ہیں، تو جھوٹ کہنے کی ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے. دیکھیں نا، آپ کسی بندے کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، کسی پر آپ چوری کا الزام لگا رہے ہیں تو کسی دلیل یا ثبوت کی بنیاد پر ہی لگائیں گے. ایسے کسی کو منہ اٹھا کر بندہ ایسے بلا وجہ ہی جھوٹا کہہ دے یا چور کہہ دے تو وہ تو ہم جو کہہ رہا ہوگا اس کو پکڑیں گے کہ بھائی تیرے پاس دلیل کیا ہے. ایسے ہی یہ لوگ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر شور مچا کر آپ کو جھوٹا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں تو در حقیقت یہ اپنے جھوٹوں کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. کفار، بڑے ناشکرے ہوں. ناشکرے اس اعتبار سے ہیں کہ اللہ نے ہدایت دی، اپنا آخری پیغمبر ان میں بھیجا، ہدایت کو واضح کر دیا اور پھر ناشکری کر رہے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں جیسے پچھلی سورت کے آغاز میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ آسمان پر ہم چڑھ جاتے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہم وہاں سے کتاب اتار کر لے آتے ہیں. اللہ کو یہی ملا تھا، اتنا غریب، اللہ نے اسی کو ہی نبوت دینی تھی؟ یا اس کے پاس مال و دولت کہاں پر ہے؟ اگر نبی ہوتا تو پھر اس کے پاس مال و دولت بھی ہوتا. اللہ فرماتے ہیں ناشکرے بھی ہیں اور بڑے ہی زیادہ جھوٹے بھی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ پول کھول دیے ہے. اب آگے جو ہے وہ آیت میں مزید بہت سارے حقائق کی طرف اشارہ کیا جائے گا. اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ہم وہ کل پڑھیں گے. سبحان